السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا، وہ بھی ایسی عربی بھاشا جو روزمرہ کی زندگی میں یوز ہونے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایسی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں مسجد سے آ رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا ایجی من مسجد۔ آنا ایجی من مسجد۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں کو کہتے ہیں، اور من مسجد عربی میں مسجد سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور مسجد عربی میں مسجد کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی من مسجد۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں مسجد سے آ رہا ہوں، میں بازار سے آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بازار سے آ رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا ایجی من شوق۔ آنا ایجی من شوق یعنی میں بازار سے آ رہا ہوں۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں کو کہتے ہیں، اور من شوق عربی میں بازار سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور شوق عربی میں بازار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی من شوق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بازار سے آ رہا ہوں، میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا ایجی من دوام۔ آنا ایجی من دوام۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور من دوام عربی میں ڈیوٹی سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور دوام عربی میں ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی من دوام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا الحین ارجع۔ آنا الحین ارجع۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ارجع عربی میں واپس آ رہے ہو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا الحین ارجع۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تم ابھی واپس نہیں آئے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو تم ابھی واپس نہیں آئے، تو وہ یہ کہے گا انت الحین ما فی ایجی۔ انت الحین ما فی ایجی۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ما فی ایجی عربی میں نہیں آئے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت الحین ما فی ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ابھی واپس نہیں آئے، میں آؤں یا نہیں آؤں بولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا، یہ کہنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں آؤں یا نہیں آؤں بولو، تو وہ یہ کہے گا آنا ایجی ولا ما ایجی کلام۔ آنا ایجی ولا ما ایجی کلام۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور ولا ما عربی میں یا نہیں کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ایجی ولا ما ایجی کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آؤں یا نہیں آؤں بولو، میں جاؤں یا نہیں جاؤں بولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو میں جاؤں یا نہیں جاؤں بولو کہیں جانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا آنا روح ولا ما روح کلام۔ آنا روح ولا ما روح کلام۔
انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤ یا پھر جانے کو کہتے ہیں، اور واللہ ما عربی میں یا نہیں کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جاؤں یا جاؤ کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا روح واللہ ما روح کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں جاؤں یا نہیں جاؤں بولو، میں رکوں یا چلوں بولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو میں رکوں یا چلوں بولو، تو وہ یہ کہے گا آنا وقف واللہ یمشی کلام، آنا وقف واللہ یمشی کلام۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور وقف عربی میں رکوں یا پھر رکنے کو کہتے ہیں، اور واللہ یمشی عربی میں یا چلوں کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا وقف واللہ یمشی کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں رکوں یا چلوں بولو، تم کہاں ہو میں جا رہا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم کہاں ہو میں جا رہا ہوں جانے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت وین انا روح، انت وین انا روح۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور روح عربی میں جا رہا ہوں یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت وین انا روح، انت وین انا روح کا ہندی میں مطلب ہوگا تم کہاں ہو میں جا رہا ہوں، میں ادھر نہیں ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ادھر نہیں ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا ہینا ما فی موجود، انا ہینا ما فی موجود۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ہینا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں، اور معافی موجود عربی میں نہیں ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ہینا معافی موجود۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ادھر نہیں ہوں، میں ابھی باہر ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی باہر ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا الحین برا موجود، آنا الحین برا موجود۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور برا موجود عربی میں باہر ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا الحین برا موجود۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی باہر ہوں، میں ابھی اندر ہوں۔ اور اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں ابھی اندر ہوں، تو وہ یہ کہے گا آنا الحین جوا موجود، آنا الحین جوا موجود۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور جوا موجود عربی میں اندر ہوں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا الحین جوا موجود۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ابھی میں اندر ہوں، ٹھیک ہے نکلو باہر۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے نکلو باہر، تو وہ یہ کہے گا طیب یطلع برا، طیب یطلع برا۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور یطلع عربی میں نکلو یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، اور برا عربی میں باہر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب یطلع برا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے نکلو باہر، ادھر سب کچھ سستا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ادھر سب کچھ سستا ہے، تو وہ یہ کہے گا ہینا کلو شیء رخیص، ہینا کلو شیء رخیص۔ ہینا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں، اور کلو شیء عربی میں سب کچھ کو کہتے ہیں، اور رخیص عربی میں سستا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہینا کلو شیء رخیص۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ادھر سب کچھ سستا ہے، ادھر ہر چیز ملے گا۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو،
یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ادھر ہر چیز ملے گا تو وہ یہ کہے گا ہینا کلو شیء حصل، ہینا کلو شیء حصل۔ ہینا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں اور کلو شیء عربی میں ہر چیز کو کہتے ہیں اور حصل عربی میں ملے گا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہینا کلو شیء حصل، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ادھر ہر چیز ملے گا۔ بولو تم کو کیا چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو بولو تم کو کیا چاہیے تو وہ یہ کہے گا کلام انت ايش ابغى، کلام انت ايش ابغى۔ کلام عربی میں بولو یا پھر بولنے کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ تم اور تم کو کہتے ہیں اور ایش ابغا عربی میں کیا چاہیے کو کہتے ہیں۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلام انت ایش ابغا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بولو تم کو کیا چاہیے۔ اگر پیسہ نہیں ہے مجھ سے لے لو، اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یا پھر یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو اگر پیسہ نہیں ہے مجھ سے لے لو تو وہ یہ کہے گا لو فلوس ما فی شیل من انا، لو فلوس ما فی شیل من انا۔ لو عربی میں اگر کو کہتے ہیں اور فلوس عربی میں پیسہ یا پھر پیسے کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور شیل عربی میں لے لو یا پھر لینے کو کہتے ہیں اور من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لو فلوس ما فی شیل من انا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اگر پیسہ نہیں ہے مجھ سے لے لو۔ کیوں پریشان ہو تم؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیوں پریشان ہو تم تو وہ یہ کہے گا انت لیش عاجز، انت لیش عاجز۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں اور عاجز عربی میں پریشان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت لیش عاجز، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں پریشان ہو تم؟ نہیں میں نہیں پریشان ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں میں نہیں پریشان ہوں پریشان ہونے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا لا انا ما فی عاجز، لا انا ما فی عاجز۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں اور عاجز عربی میں پریشان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لا انا ما فی عاجز، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں میں نہیں پریشان ہوں۔ کیوں جا رہے ہو تم؟ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیوں جا رہے ہو تم کہیں جانے کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا لیش انت روح، لیش انت روح۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں اور روح عربی میں جا رہے ہو یا جانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش انت روح، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں جا رہے ہو تم، کیا لا رہے ہو تم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا ہو یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا لا رہے ہو تم تو وہ یہ کہے گا ایش انت جیب، ایش انت جیب۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں اور جیب عربی میں لا رہے ہو یا لانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش انت جیب، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا لا رہے ہو تم، کیا دے رہے ہو تم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا دے رہے ہو تم تو وہ یہ کہے گا ایش یعطی انت، ایش یعطی انت۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں اور یعطی عربی میں دے رہے ہو یا دینے کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش یعطی انت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا دے رہے ہو تم، کیوں سو رہے ہو تم۔
اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیوں سو رہے ہو تم، تو وہ یہ کہے گا لیش انتا نوم، لیش انتا نوم۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سو رہے ہو یا سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش انتا نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں سو رہے ہو تم، کیا دیکھ رہے ہو تم۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کیا دیکھ رہے ہو تم، تو وہ یہ کہے گا ایش شوف انتا، ایش شوف انتا۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایش شوف انتا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا دیکھ رہے ہو تم ادھر کیا کر رہے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ادھر کیا کر رہے ہو، تو وہ یہ کہے گا انتا ہینا ایش شوی، انتا ہینا ایش شوی۔ انتا عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ہینا عربی میں ادھر کو کہتے ہیں، اور ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کر رہے ہو یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا ہینا ایش سوی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ادھر کیا کر رہے ہو، میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی، تو وہ یہ کہے گا آنا بس اجلیس کیدا، آنا بس اجلیس کیدا۔ آنا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور بس عربی میں بس کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھا ہوں یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا بس اجلیس کیدا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بس بیٹھا ہوں ایسے ہی۔ کتنے آدمی آ رہے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ پوچھنا یہ کہنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کتنے آدمی آ رہے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کم نفر ایجی، کم نفر ایجی۔ کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں، اور نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہے ہیں یا آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کم نفر ایجی، کم نفر ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کتنے آدمی آ رہے ہیں، کتنے آدمی چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا ہو یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کتنے آدمی چاہیے، تو وہ یہ کہے گا کم نفر ابغا، کم نفر ابغا۔ کم عربی میں کتنے کو کہتے ہیں، اور نفر عربی میں آدمی کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کم نفر ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کتنے آدمی چاہیے۔ یہ کس کا سامان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ کس کا سامان ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق من اغراض، ھذا حق من اغراض۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق من عربی میں کس کا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق من اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کس کا سامان ہے، یہ ہمارا سامان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہمارا سامان ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا حق انا اغراض، ھذا حق انا اغراض۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور حق انا عربی میں ہمارا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا حق انا اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہمارا سامان ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔